الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو صبح سے لے کر شام تک ایک مسلمان کو جو زندگی گزارنی چاہیے، اس میں قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام طریقوں کو اختیار کریں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے منتخب فرمائے، کر کے بتایا، زبان سے بھی تلقین فرمائی، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. یقیناً بہت ساری سنتیں، بہت سارے طریقے ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا طبیعت کو بڑا شاق گزرتا ہے. خاص طور پر اپنے عزیزوں کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی عمل کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو چونکہ دوسروں کا رویہ حوصلہ شکن ہوتا ہے، اس لیے وہ بیچارے ہمت نہیں کر پاتے. خاص طور پر داڑھی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ سیرت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت بھی آتی ہے، شکل بھی آتی ہے، لباس بھی آتا ہے، چال ڈھال آتی، سب چیزیں. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں، خدا نہ کرے اس کا مقصد دوسروں کی تحقیر ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا حکم دیا ہے، الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کی بھلائی کرو، ایک دوسرے کا خیر چاہو، اسی حوالے سے گفتگو کرنا مقصد ہے. تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو اپنانا چاہیے. سنت کے معنی ہے طریقے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو اپنانا اور دل و جان سے اپنانا انشاءاللہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، وہ اعلیٰ اور عرفہ طریقے پر. اس لیے آپ کی تمام سنتوں پر امکانی حد تک آدمی کو عمل کرنا چاہیے. تو داڑھی کا معاملہ ایسا ہے کہ عام طور پر ہم سب اس کو سمجھتے ہیں کہ بھی سنت ہے، لیکن سنت کے معنی جیسا کہ میں نے بتایا، اس کے مطلب ہے سنت بمعنی طریقہ، ورنہ جہاں تک حکم کا تعلق ہے تو حکماً یہ واجب ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش جو بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، پھر جملہ صحابہ کرام، پھر سارے کے سارے اولیاء کرام، کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی داڑھی نہ ہو. ایک نبی ایسا نہیں تھا. تو یہ واجب ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سنت ہے لہذا اس کو کمتر درجہ دیتے ہیں، حالانکہ سنت بھی عمل کرنے کے لیے ہوتی. ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں یہی تو بتایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے.
تو لازمی بات ہے کہ نمونہ تو تبھی ہوگا، کوئی آدمی اگر بریانی پکاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بریانی جو ہے فلاں علاقے کی ہے، تو اگر وہ پوری کی پوری اس کی نقل کرے گا صحیح معنی میں، تو ہی سمجھی جائے گی کہ ہاں بھئی دہلی کی بریانی ہے یا بمبئی والوں کی بریانی ہے یا حیدرآبادی پکوان ہے۔ تو ہر علاقے کے پکوان الگ الگ ہوتے ہیں، اگر اس کو اسی طریقے پر پکائے گا جیسا کہ وہاں کے علاقوں کا رواج ہے پکانے کا، تب تو وہ ذائقہ محسوس ہوگا اور کہا جائے گا بھی حیدرآبادی پکوان ہے۔ ورنہ اگر وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ ڈال دے، کہے کہ یہ حیدرآبادی لاکھ بولتا رہے، وہ دوسرے بولیں گے نہیں بھی حیدرآبادی نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ دہلی کی بریانی بنا دو، وہ سادہ بریانی پکا کے دے دے لیکن دہلی والی اس میں کوئی بات نہ ہو، تو کہے بھائی سادی سی پلاؤ بنا دیا، یہ بریانی دہلی والی تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تبھی اپنا سکتے ہیں جب آپ کو تمام کے تمام ہم آپ اپنے اندر لے لیں، آپ کی شکل و صورت، آپ کا لباس، آپ کا حلیہ، آپ کی چال ڈھال، آپ کسی گفتگو، تبھی سمجھا جائے گا کہ واقعی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھا ہے اپنے لیے۔ یہ تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی داڑھی کا رکھنا صرف سنت ہے، اور سنت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کر لیا ٹھیک ہے، نہ کرا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے عزیزو اس کا رکھنا واجب ہے، اور ایک مشت کا رکھنا واجب ہے، ورنہ اگر ایک آدھ انگل کسی نے رکھ لی ہے تو وہ یہ تو ٹھیک ہے، دور سے دیکھنے والا تو داڑھی ہی کہے گا اس کو، اور کوئی صاحب ہو سکتا ہے آپ کو مولوی صاحب بھی کہہ دیں، کیونکہ آج کل تو جس کے چند بال آ گئے اس کو مولوی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، چاہے بیچارہ وہ مولوی ہے یا نہیں ہے، عالم ہے یا نہیں ہے، بعض اوقات مسئلہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ذرا مسئلہ بتا دیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہے یہ حقیقتاً واجب، سنت بمانے طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، ایک روایت میں، اور ایک روایت میں کہ فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے فساد کے زمانے میں میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا، من احیا سنتی، جس نے میرے ایک طریقے کو، میری سنت کو زندہ کیا، کب؟ عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے زمانے میں، دور میں، فلہ اجر شہید، اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت، اور فلہ اجر 100 شہید دوسری روایتوں میں کہ 100 شہیدوں کا ثواب۔ آخر بھائی کس وجہ سے مل رہا ہے؟ اسی لیے نا کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ تانے دیں گے، لیکن کیا ان کے تانے سن کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے؟ میرے عزیز و صحابہ کرام نے یہی تانے ہی تو سنے، کوئی ان کو بیوقوف کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر تم اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، پاگل سمجھے۔ تو لوگوں کے پاگل اور دیوانہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی لوگوں کی اگر باتوں پہ جائیں گے تو ہم کبھی مسلمان بھی نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آج کوئی سچ بولتا ہے، کہتا ہے یار یہ اس دور کا آدمی نہیں ہے، تمہیں ترقی نہیں ہو سکتی کبھی، تم رشوت لو، تم جھوٹ بولو، تم فریب دو، تب ترقی کرو گے۔ تو زمانہ تو یہ ہے، لیکن ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ نہیں، جھوٹ بولنے میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو ہمیں تو اس کا یقین ہونا چاہیے بس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت۔ اور یاد رکھیے کہ ایک جھوٹ جب آدمی بولتا ہے اس کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ اور ساتھ میں ملاتا ہے، کیونکہ اس جھوٹ کو نبھانا ہے اس نے، اب کیسے نبھائے گا؟ تو بعض اوقات 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف رکھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس سے سنت سے مراد تو بہت ساری سنتیں، یہی سنت نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، حکماً یہ واجب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کی پوری داڑھی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ایک مشت کے بعد کٹا دیتے ہیں،
ایک مشت رکھتے ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک مشت تک کے بعد گنجائش ہے کٹانے کی، لیکن اس سے کم گنجائش نہیں، اور اگر کوئی اس سے زیادہ بڑھا لے تو عزیمت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، داڑھی کا وجوب اور اس کی شرعی حیثیت. یہ کتاب ہے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی. مدینہ منورہ میں ایک عالم دین تھے جو پہلے کراچی میں ہوتے تھے، جامعہ دارالعلوم کراچی سے وابستہ تھے، اور بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مجذوب آدمی تھے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ. ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں. اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ تفسیر لکھ رہا ہوں، بس یہ لکھ لوں تو پھر بے شک آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تفسیر بھی لکھوا لی، پوری انوار البیان کے نام سے تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے الحمدللہ، کئی جلدوں میں ہے وہ. تو بہرحال انہوں نے عربی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ کیا. اردو زبان میں تو اس کا نام ہے داڑھی کا وجوب اور اس کی شرعی حیثیت، اور عربی زبان میں انہوں نے اس کا نام رکھا وجوب اعفاء اللحیہ، یعنی داڑھی کا وجوب. جب انہوں نے اس کو چھپنے کے لیے دیا سعودی عرب میں تو پریس والوں نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تم نے داڑھی کو واجب لکھا ہے، ہمارے تو بادشاہ کی بھی نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں چھاپ سکتے. اس وقت شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ وہاں کے جو مفتی اعظم تھے وہ حیات تھے. تو حضرت نے اس کی ایک نقل ان کو بھجوا دی کہ اس پر کچھ لکھ دیجیے آپ. تو شیخ عبداللہ بن باز چونکہ نابینا تھے لیکن بڑے عالم تھے، انہوں نے اس کتاب کو شروع سے آخر تک سنا. انہوں نے اگر اعتراض کیا تو صرف اس پر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پر ایک مشت سے زائد داڑھی کے بال کاٹ لیا کرتے تھے، صرف اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ بھی نہیں کاٹنی چاہیے، داڑھی کو چھوڑنا چاہیے، بڑی لمبی رکھے. باقی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خیر یہ تو ان کا تھا، لیکن بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ بھئی ایک مشت کے بعد بھی کیوں کاٹتے، لیکن یہ نہیں کہا کہ واجب نہیں. اور جب انہوں نے اس پر کچھ لکھ دیا، تقریر کر دی، اب کوئی اس کو چھپنے سے روک نہیں سکتا تھا. وہاں کے مفتی اعظم کا یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ روب دیا ہے. اب جب پریس میں گئی تو اب چونکہ اب مفتی اعظم سعودیہ عبداللہ بن باز شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کا اس میں فتویٰ تھا، لہذا انہوں نے پھر چھاپ دیا. اب چھپ گئی ہے وہاں سے. تو بات یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو اس پر اعتراض تھا کہ بھئی ایک مشت کے بعد بھی کاٹو مت، یہ نہیں تھا کہ اس سے کم رکھو. تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی کو رکھنا چاہیے. ایک مشت تک گنجائش ہے، رخصت ہے کاٹنے کی، لیکن اگر کوئی نہ کاٹنا چاہے تو عزیمت ہے کہ بڑی رکھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی داڑھی لمبی تھی، اور بات یہ ہے کہ وہ نہیں کٹاتے تھے ایک مشت کے بعد بھی. کسی نے ان سے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری داڑھی کو ہاتھ مبارک لگائے اپنے، تو اس لیے اس کے بعد میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو میں کٹاؤں. بات ساری محبت کی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا پیاری ہوتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک صحابی تھے، اذان کے سلسلے کی ایک حدیث ہے کہ وہ نقل اتار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ سب بچے نقل اتار رہے تھے، ان میں یہ کچھ بڑے تھے. آپ نے جب کہا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ تو باقی تو بھاگ گئے لیکن ایک پکڑے گئے. مسلمان نہیں تھے اس وقت تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انہوں نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تب بھی کہہ دیا، لیکن اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہا تو کہا کہ
میں کیسے گواہی دوں جبکہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لیکن ایک دفعہ کہا آہستہ سے، آپ نے فرمایا زور سے کہو، تو پھر ذرا زور سے کہا. تو یہ زور سے جو کہنا تھا ان کے دل میں گھر کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بھر گئی اور ایمان لانے کا سبب بن گیا. تو اذان کے اندر وہ ہمیشہ اونچی آواز سے کہتے تھے، 2 مرتبہ کہتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلوایا. ایک دفعہ انہوں نے نہیں کہا تھا، پھر دوبارہ اونچی آواز سے کہا، تو ترجیح کہتے ہیں اس کو، صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ محبت ہو گئی تو اس لیے اس طریقے کو ہمیشہ انہوں نے جاری رکھا. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ غالباً آپ نے سر پر ہاتھ رکھا، بالوں پر، تو جس حصے پر آپ نے ہاتھ رکھا تھا وہ حصہ پھر انہوں نے بالوں کا چھوڑ دیا، اس کو کٹواتے نہیں تھے. تو یہ ایک محبت کے دائرے میں ہے، شرعی بات اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، اور فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نے دیکھا کہ میرے داڑھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، ہاتھ لگایا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے بعد سے کٹانا چھوڑ. تو بہرحال گنجائش ہے، فقہائے کرام نے ایک مشت کے بعد کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو عزیمت، رخصت جس حد تک ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا رکھنا واجب ہے. عام طور پر لوگ چونکہ سمجھتے نہیں، اس لیے اس کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، قص الشوارب وعف اللحى، کہ مونچھیں کترو، مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ. یہ آپ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا، کترنے کا، چھوٹی کرنے کا، اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. اسی طریقے سے ایک سفیر جب آپ کے پاس آیا تو اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اس سے پھیر لیا. حالانکہ سفیر تھا، وہ تو مسلمان تھا بھی نہیں، کافر تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس چہرے سے محبت نہیں ہوئی. آپ نے چہرہ پھیر لیا اور پھر وہ دوبارہ سامنے آیا، آپ نے ادھر سے ہی پھیر لیا. بہرحال چونکہ سفیر تھا، پھر اس سے آپ نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ایسی شکل بنانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے. رب سے مراد بادشاہ، یعنی ہمارے بادشاہ نے کہا کہ ایسی شکل بناؤ. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ قص الشوارب وعف اللحى، کہ میں اپنی مونچھیں کٹرواؤں اور داڑھی بڑھاؤں. تو یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، خدا نہ کرے اگر ہمارے چہرے کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنا منہ پھیر لیا تو ہماری کہاں گنجائش ہوگی پھر؟ تو آپ کے طریقے دیکھو، پھر اس حال میں مرنا یہ اور بھی بری بات ہے کہ آپ کی شکل صورت کیا ہمیں پیاری نہیں ہونی چاہیے؟ غلامی کس چیز کا نام ہے؟ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں آپ سے عشق کا، محبت کا، لیکن طریقے شکل و صورت وہ دوسروں کی اپناتے ہیں. تو میرے عزیزو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو اپناؤ، اس سے محبت کرو. اگر داڑھی سے شکلیں خراب ہوتی تو کبھی نبی کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی. اللہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی رکھوائی ہے تو اس سے چہرہ مزین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، وجاہت آتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کبھی نبی کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی. اس لیے اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ بہت سے نوجوان رکھتے ہیں اور مخالفتیں کے باوجود رکھتے ہیں، تو میری طرف سے تو انہیں بہت بہت مبارک. ابھی کل ہی ایک بچہ میرے پاس آیا کہ والدین کہتے ہیں داڑھی کٹاؤ. میں نے کہا دیکھو بھائی، جہاں تک ان کے ادب اور احترام کا معاملہ ہے وہ تو پورا کرو، اس میں ہمیں کمی نہیں کرنی. ان کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا، ان کو جواب بھی نہیں دینا. لیکن یہ معاملہ چونکہ ہمارے دین سے متعلق ہے، اس لیے ہمیں ان کی یہ بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی طاعت جائز نہیں ہے جس چیز میں کہ اللہ کے یعنی خالق کی معصیت پیش آتی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی جہاں ہوتی ہو. ایک جگہ فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں خلقت عطا فرمائی اس میں تبدیلی مت کرو. تو مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے داڑھی واجب کی ہے. بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتوں کی جماعت جن کی تسبیح اللہ نے یہی رکھی ہے، سبحان من زین النساء بالزوائب وسبحان من زین الرجال باللحى.
پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو بالوں سے زینت بخشی. تو گویا عورتوں کے بال جو چٹیا ہوتی ہے یہ ان کی زینت ہے، اور مردوں کے لیے زینت کیا ہے؟ داڑھی. سبحان من زین الرجال باللحى، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی بخش کے زینت عطا فرمائی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو بالوں کے ذریعے زینت عطا فرمائی. تو اس لیے یہ تو ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کی تسبیح یہ ہے، رات دن وہی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کی دعاؤں سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں. اور اب تک جو کوتاہی ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں. غلطی کو غلطی سمجھنا، اگر کوئی سمجھتا ہے تو یقیناً ایک دن توبہ کر لے گا، لیکن غلطی کو غلطی بھی نہ سمجھے آدمی تو پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ بیماری کو اگر بیماری سمجھیں گے تو علاج کر لیں گے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھے تو دوائی بھی نہیں استعمال کرے گا. اس لیے کم از کم اگر کوئی کٹا بھی رہا تو اس کو برا ضرور سمجھے. ہمت نہیں ہو رہی تو اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ میں اس ماحول میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوں کہ مجھ میں ہمت نہیں پیدا ہو رہی، مجھے آپ ہمت عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. ہمارا کام اللہ سے مدد مانگنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ اپنے فضل سے میں یہ چاہتا ہوں داڑھی رکھنا، اس عمل اس سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں. آپ اپنے فضل سے مجھے ہمت دے دیجئے، توفیق دے دیجئے، ورنہ پھر قیامت کے دن مجھ سے مواخذہ مت فرمائی، کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اب توفیق انشاءاللہ آپ کو ملے گی وہاں سے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے، مدد اس سے مانگنی چاہیے. تو اس لیے میرے عزیزو، اس سنت کو جاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے. لوگ تو مذاق اڑایا کرتے ہیں، بعض لوگ توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے باز آ جاتے ہیں. خدا نہ کرے کوئی شراب پیتا تھا شراب چھوڑ دی، داڑھی کٹاتا تھا داڑھی رکھ لی. اب لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ میاں ہمیں پتا ہے. یعنی بعض تو یہاں تک کہتے ہیں میاں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو کیا ہوا اس سے؟ کہنے دیں لوگوں کو، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو شخص یہ کہتے ہیں یا جو لوگ یہ کہتے ہیں یا عزیز یہ کہتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھو یا نیکی کا کام نہیں کرو، وہ ہمیں عذاب قبر سے بچا نہیں سکتے میرے عزیزوں. مر جائیں گے تو اس کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، چاہے وہ جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو. بتائیے قبر میں کوئی کام آ سکتا ہے؟ باپ ماں بہن بھائی بیوی بیٹے بیٹیاں بچے، کوئی قبر میں کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں تو اس سے بھی شرم آنی چاہیے کہ خدا نہ کرے، ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس حال میں موت آ جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، بہت ہی انتہائی دلی ہمدردی اور محبت کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی بڑھانے والا یہ ہر وقت گناہ میں. ایک آدمی زنا کرتا ہے نا، تو صرف جب زنا کر رہا ہے اس وقت وہ گناہ میں مبتلا ہے. شرابی شراب پی رہا ہے تو جس وقت شراب اس نے پی اس وقت وہ گناہ میں مبتلا ہے، لیکن جب اس کو چھوڑ دی ہٹ گیا گناہ بھی چھوٹ گیا، ختم ہو گیا. لیکن جو آدمی داڑھی کٹاتا ہے تو وہ مبتلا مصیبت ہے ہر وقت. وہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی گناہ میں، روزہ رکھا ہوا ہے تب بھی، عمرہ کر رہا ہے تب بھی، حج کر رہا ہے تب بھی، اس لیے کہ وہ عمل تو مسلسل کر رہا ہے اور اسی حالت میں ہے. جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تو مستقل ایک گناہ اس کی کھاتے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی اس لیے رکھتے کہ جی وہ فلاں داڑھی والے نے یہ کام کیا تو لوگ بدنام کر. ارے بھائی یہ سب شیطانی ہیلے ہیں. بات یہ کہ ایک آدمی داڑھی بھی نہیں رکھتا گناہ کے بھی کام کرتے ہیں تو 2 گنا جمع ہوگا اس کے. تو ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے اگرچہ گناہ کا کام کر رہا ہے تو داڑھی رکھنے کا تو ثواب ہے اور گناہ کرنے کا گناہ ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ نہ داڑھی رکھ کر برا کام کرنا جائز ہے نہ داڑھی کٹا کے جائز. یہ تو جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی ڈاکے مار رہا ہے کہ میں نے تو داڑھی کٹائی بھی اس لیے مار سکتا ہوں میں. نہ اس کے لیے جائز نہ داڑھی والے کے لیے جائز. دین تو سب کے لیے ہے. دین ہمارا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ خاص کسی شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے. اس لیے سب لوگ اس کے پابند ہیں، احکام خداوندی کے اور شریعت کے، جو اللہ کے احکام ہیں اور اس کے رسول کے، ان سب کے ہم سب پابند ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ تو پابند ہے اور کچھ نہیں ہے. اور خدا نہ کرے اگر اس حال میں موت آ گئی، اپنی مرضی سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور دل میں برا بھی نہیں سمجھتے، تو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں سے اپنا منہ موڑا تھا. کل قیامت کے دن اگر آپ سفارش کرنے سے انکار کر دیں تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟
آدمی کو سوچنا تو چاہیے نا. تو اس لیے میرا عزیزو بس اس بات کا لحاظ رکھو کہ آپ کے طریقوں کو اختیار کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ ایسا شعر ہے کہ اپنی زبان پر اس کو جاری کریں، انشاءاللہ اس سے محبت پیدا ہوگی سنت طریقوں سے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. اب ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب نہ بنائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اتباع نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور جس سنت پر ہم عمل فوری طور پہ کر سکتے ہیں اس پر تو عمل کرنا ابھی سے شروع کر دیں. اور اگر کوئی ہمارے بس میں یا اختیار میں نہیں ہے یا اس پر ہمت ابھی نہیں ہو رہی، تب بھی نیت تو کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ نے چاہا تو میٹر آپ کا ابھی سے چالو ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ وہ توفیق بھی دے دے گا. توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بے چینی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. طلب پر ہوتا ہے سب کچھ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ ہم زبردستی تمہیں دے دیں حالانکہ تم ناپسند کرتے ہو. انلزمکموہا، کہ ہم تم پر زبردستی چسپاں کر دیں، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر ناپسند کریں گے تو اللہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اس پسند کرتے ہیں، طلب ہمارے اندر ہے، تو انشاءاللہ اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گی. باقی ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر دوں تاکہ بزرگوں کا طریقہ آپ دیکھ لیں. ایک صاحب نے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے میں ملوں، ملاقات کروں، لیکن بات یہ ہے کہ میری داڑھی نہیں ہے، تو کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ اللہ کے بندے کیوں نہیں مل سکتے؟ تم ایک ظاہری گناہ میں مبتلا ہو، نہ جانے ہم کتنے باطنی گناہوں میں مبتلا ہوں گے جن کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں. لہذا تم اس وجہ سے ملنے سے مت رکو، آ جاؤ ملاقات کر لو. مطلب اس کو وہ حقیر نہیں سمجھتے، اگرچہ اس عمل کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل برا ہے، لیکن جو مسلمان بھائی یہ عمل کر رہا ہے اس کو حقیر نہیں جانتے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی دوسری کوئی نیکی، دوسرا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو. لیکن بات یہ میرے عزیزوں کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کر لیں. بعض اوقات باطن اچھا ہوتا ہے، دل میں اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکی ہوتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے صحیح نہیں ہوتے. اور بعض اوقات ظاہری اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں، باطن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتے. لیکن ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنا ظاہر بھی ٹھیک کریں، باطن بھی ٹھیک کریں، کیونکہ ہم تو ظاہر پر ہی حکم لگا سکتے ہیں. اس لیے ظاہر دل کو ٹٹول کے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو اللہ کا کام. اس لیے میرے عزیزو اپنے ظاہر بھی ٹھیک کرنے کی فکر کرو، اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرنے کی فکر کرو. آنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو ٹھیک کر دیں، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. آج کل اس دور میں خاص طور پر جو فتنوں کا زمانہ ہے، بعض اوقات حق چھپ جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جن لوگوں کے ساتھ یہ تذبذب کا معاملہ ہے ان کے لیے میں خاص طور پر یاد کرتا ہوں، یہ بھی نسخہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر تنہائی میں رات کو جب سونے لگو یا کسی وقت رات کو آنکھ کھل جائے تو تازہ وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے ہدایت کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، صراط مستقیم پر مجھے چلا دے، جو حق ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. چنانچہ اس طرح کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی بھی ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو حق کے طور پر ہم دیکھیں اور حق پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل طریقے پر ہم دیکھیں اور اس سے بچیں بھی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ حق کو حق کے طریقے پر اے اللہ ہمیں دکھا دیجئے اور اس کی ہمیں اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائیے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ اپنے فضل سے جو باطل چیز ہے وہ باطل ہی سمجھے ہم اس کو، اور اس سے ہمیں بھی بچا لیجیے، بچنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہو میرے عزیزو. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ پر چلائیے.
تو یہ دعا بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالی حق کے لیے راستے کھول دیں گے، کشادگی پیدا فرما دیں گے. جو طبیعت میں انقباض ہے اس کو کشادگی میں تبدیل فرما دیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ حرکت ہماری طرف سے ہونی چاہیے کہ کچھ ہم اللہ کی طرف بڑھیں. تو آپ نے پہلے سن ہی لیا تھا کہ اگر ہم ایک قدم بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں، چل کے جاتے ہیں اللہ دوڑ کر آتے ہیں، ایک بالش بڑھتے ہیں اللہ ایک ہاتھ آگے آتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے کبھی دیر نہیں ہوتی، لیکن ہم اللہ کی طرف بڑھیں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں بھی ظاہری یا باطنی ہم میں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب سے ہمیں دور فرما دے، اور ان چیزوں کو بھی ہم سے دور فرما دے جو کوتاہیوں کا سبب بن رہی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. ہم میں بہت سے بیمار ایسے ہیں جن کو اپنی بیماریوں کا علم بھی نہیں ہے. اے اللہ وہ بیماریاں جسمانی ہوں یا روحانی، اپنے فضل خاص سے اللہ ہمیں صحت کامل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے حضرت والا کافی عرصے سے علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، مشائخ، احباب، بزرگان دین جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. شیطانی راستوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ٹیڑھے راستوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں پر آپ نے انعامات کیے ہیں اللہ ان کے راستوں کو ہمیں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن سے آپ ناراض ہوئے یا اللہ ان کے راستوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. اے اللہ افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما. ہم جب تک زندہ رہیں اے اللہ ہمیں ثابت قدمی دین پر عطا فرما، اور جب جانے کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. کلمہ طیبہ اے اللہ ہماری زبان پر جاری ہو جس وقت ہم اس دنیا سے جائیں، اور اس حال میں چلیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل خاص سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.